بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 99۔ احکام الشرعیت تتعلق باسبابها، شریعت کے احکام ان کے اسباب سے متعلق ہوتے ہیں۔ کل بتایا گیا نا بھائی، حکم کے لیے اصل علت ہے، کبھی کبھار سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کبھار سبب علت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اتنی بات آ گئی۔ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی احکام شرعیہ ہوتے ہیں، ہم کو جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو متعلق ہم کس سے کرتے ہیں؟ سبب سے کرتے ہیں، کیونکہ اصل وجوب ہمارے سامنے نہیں رہتا، اصل وجوب ہمارے سامنے نہیں رہتا، تو ہم سبب کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز کے وجوب کا اصل سبب ہے اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم کب آئے گا؟ وقت سے آئے گا، تو وقت اصل میں سبب ہے، تو سبب آئے گا تو جو ہے وجوب متعلق وجوب پایا جائے گا۔ تو وجوب کا سبب کس سے ہو گیا؟ سبب سے ہو گیا۔ حکم کا سبب کس سے ہو گیا؟ سبب سے ہو گیا۔ اب یہ بولیں گے ہم کہ جیسے ہی سبب آیا تو اللہ کا حکم متوجہ ہوا اور ہم پر نماز فرض ہوئی، کیا بولیں گے؟ تو اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا، فرض ہو گئی۔ چلیے، احکام شرعیہ متعلق ہوتے ہیں اپنے اسباب سے، اور وہ اس لیے کہ وجوب ہم سے غائب ہوتا ہے۔ فلا بد من علامت يعرف العبد بها وجوب الحکم، تو ضروری ہے کوئی علامت کا ہونا کہ بندہ اس سے پہچانے حکم کے وجوب کو۔ وبهذا الاعتبار اضيف الاحکام الى الاسباب، اور اسی اعتبار سے احکام کو منسوب کیا جاتا ہے اسباب کی طرف۔ فسبب وجوب الصلاة الوقت، تو نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے۔ بدلیل ان الخطاب باداء الصلاة لا يتوجه قبل دخول الوقت، اس دلیل سے کہ خطاب نماز کی ادائیگی کے لیے متوجہ نہیں ہوتا ہے وقت کے داخل ہونے سے پہلے۔ زہر کا وقت ہی نہیں آیا، ابھی اللہ تعالیٰ ہم کو بولا کیا چلو بچوں زہر کی نماز پڑھو، نہیں بولا نا، کب بولتا ہے؟ زہر کا وقت آنے کے بعد۔ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، اور وہ تو متوجہ ہوتا ہے وقت کے داخل ہونے کے بعد۔ وَالْخِطَابُ مُثْبِتٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ وَمُعَرِّفٌ لِلْعَبْدِ سَبَبَ الْوُجُوبِ، اور خطاب ثابت کرنے والا ہے ادائیگی کے وجوب کے لیے، اور بتلانے والا ہے، پہچانوانے والا ہے، بتلانے والا ہے سبب وجوب کو بندے کے لیے اس سے پہلے۔ سمجھ میں آئے نا؟ خطاب سے پہلے سبب وجوب کو بتانے والا ہے۔ سمجھ میں آئے نا سب کہ سبب وجوب خطاب سے پہلے آ چکا ہے، سبب وجوب۔ وہذا کا قولنا، اور یہ ایسے ہی جیسا کہ ہمارے قول ہے، ادی ثمن المبی، مبی کی قیمت کو ادا کر دو، حکم ہے، کیا ہے؟ آپ دونوں کاروبار کر لیے، اس کے بعد میں بولا مبی کی قیمت کو ادا کر دو، تو یہ حکم ہے کب؟ پہلے سبب آ چکا ہے، قیمت آپ پر لازم ہو چکی ہے، اب ہمارا حکم آ رہا ہے۔ ایسے ہی سبب آتے ہی نماز فرض ہو چکی ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب نماز فرض ہو گئی، ادا کرو۔ آئی بات سمجھ؟ وَأَدِّ نَفْقَةَ الْمَنْكُوحَةِ، منکوحہ کا نفقہ دے دو۔ منکوحہ کا نفقہ، منکوحہ کس کو بولتے جاوید؟ بیوی، ارے بولنا میں جس سے نکاح کیا جائے۔ وَلَا مَوْجُودَ يُعَرِّفُ الْعَبْدَ ہا ہونا، اور کوئی موجود نہیں ہے، يُعَرِّفُهُ الْعَبْدَ ہا ہونا إِلَّا دُخُولُ الْوَقْتِ، اور کوئی موجود نہیں ہے جو اس کو بدلا، جس کو بتلا دے بندے کو، جس کو بتلا دے بندے کو یہاں مگر وقت کا داخل ہونا، مگر وقت کا داخل۔ فتبین ان الوجوب یثبت بدخول الوقت، تو ظاہر ہو گئی یہ بات کہ بے شک وجوب ثابت ہوتا ہے وقت کے داخل ہونے سے۔ بات وہی گھوم پھرا کے بات وہی ہے کہ وقت سبب ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، بولو۔ اور اس لیے کہ وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ ثَابِتٌ عَلَى مَنْ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ، اور اس لیے کہ وجوب تو ثابت ہے اس آدمی پر، اس شخص پر جس کو خطاب شامل نہیں ہے، جیسا کہ نائم، کوئی آدمی سو رہا ہے، اس پر بھی وجوب ثابت ہے، حالانکہ اس کو خطاب ابھی نہیں ہوا نا بھائی، انہیں سو رہا، اس کو کیا خطاب ہے؟ اٹھانے کے بعد خطاب ہے، اس کو اٹھنے کے بعد خطاب ہے، لیکن اس پر بھی جو ہے خطاب شامل ہو جاتا ہے، وجوب اس پر بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ کل نائم والمغمى علیہ، جیسا کہ نائم ہے اور مغمى علیہ ہے۔ ولا وجوب قبل الوقت، اور کوئی وجوب نہیں وقت سے پہلے، کوئی وجوب نہیں ہے۔ فکان ثابتا بدخول الوقت، تو وہ ثابت ہے وقت کے داخل ہونے سے۔ وبہذا ظہر، اسی سے ظاہر ہو گیا کہ ان الجزء الاول سبب للوجوب، کہ جزء اول وجوب کا سبب ہے۔ جزء اول کیا مطلب؟ جزء اول پہلے سبب آنا بعد میں مسبب آنا، تو اس سے پہلے بھی بات بتا چکے ہیں، پورے کا پورا وقت سبب نہیں ہے، بلکہ اس پورے وقت کا جو سب سے پہلا لمحہ ہے وہ سبب ہے، وہ سبب آیا اس کے فوراً بعد جو ہے آپ کو مسبب کرنا ہے۔ اور اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جزء اول سبب ہے وجوب کے لیے۔ ثم بعد ذلك طریقان، پھر اس کے بعد دو طریقے ہیں،
جز اول سبب ہو گیا, آپ اس کے فوراً بعد نماز پڑھ لیے تو یہ سبب ہو گیا, وہ سبب ہو گیا. لیکن اگر ویسا نہیں کرے تو اس کے بعد دو طریقے ہیں. احدہما نقل السببیت من الجزء الاول الى الثانی, سببیت منتقل ہوتی ہے جزء اول سے جزء ثانی کی طرف. کیا مطلب؟ جیسے ہی فجر کا وقت آیا, مثال کے طور پر فجر کا وقت تھا 5:30 پہ, تو وہ 30 منٹ کا جو پہلا سیکنڈ ہے وہ سبب ہے. آپ اس سبب اسی کے فوراً بعد اب نماز پڑھ لیے تو وہ جزء اول سبب ہو گیا, اور بقیہ کیا ہو گئی؟ مسبب ہو گیا. نماز پڑھ لیا آپ, لیکن اس وقت نہیں پڑھے تو اب سببیت منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. ان 5:30 سے 31 منٹ بھی 32 منٹ بھی 33 منٹ پہ سببیت منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. نقل سببیت من الجزء الاول الى الثانی, سببیت منتقل ہوتی جزء اول سے جزء ثانی کی طرف. اذا لم يؤدي في الجزء الاول, جب وہ تم جزء اول میں ادا نہیں کرے. ثم الى الثالث والرابع الى ان ينتهي الى اخر الوقت, پھر تیسری کی طرف, پھر چوتھے کی طرف, یہاں تک کہ وقت منتہی ہو جائے آخر وقت تک, وقت منتہی ہو جائے آخر وقت تک. فتقرر الوجوب حينئذ, تو وجوب ثابت ہو جاتا اس وقت, وجوب ثابت ہو جاتا ہے اس وقت. ويعتبر حال العبد في ذلك الجزء, اور اعتبار کیا جاتا ہے بندے کی حالت کا اس جز میں. آخری جب جز آیا نا, اسی جز میں بندے کی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ اس جز میں بندہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر وہ جز میں بندہ ادا کرتا ہے تو ادا ہو جاتی ہے. اگر وہ جز ناقص تھا تو اسی حالت میں ادا ہو جاتی ہے. اگر وہ جز ناقص نہیں تھا تو اس حالت میں ادا نہیں ہوتی. پھر یہاں تک کہ اس وقت میں ادا نہیں کرا تو جو ہے یہ جز ختم ہو گیا, یہ جز ختم ہو گیا. اب پورا وقت سبب بن جاتا ہے. اب کیا بن جاتا ہے؟ کئی کے لیے, قضا کے لیے. ادا تو نہیں رہا نا, سمجھ میں آ گیا نا. تو ادائیگی کا سبب تو جزء اول, اگر جزء اول میں ادا نہیں کرے تو دوسرا, پھر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ جزء ناقص تک پہنچا. جزء ناقص میں ادا کر لیا تو ہر وقت میں جزء ناقص نہیں ہے, صرف اثر میں جزء ناقص ہے, صرف اثر میں جزء ناقص ہے, دوسرے اوقات میں جزء ناقص نہیں ہے. انتہائی وقت ہے, وقت پورا ختم ہو گیا, پھر بھی ادا نہیں کرا بندہ, پھر کیا ہوگا؟ پھر پورا وقت سبب بن جاتا ہے. یہ سمجھ, ہاں, تو وقت وجوب ثابت ہو جاتا اس وقت میں, اور اعتبار کیا جاتا ہے بندے کی حالت کا اس جز میں. ويعتبر صفت ذلك الجزء, اور اس جز کی صفت کا اعتبار کیا جاتا ہے. وہ بیان اعتبار حال العبد فيه, اور بندے کی حالت کے اعتبار کا بیان اس میں یہ ہے. انه لو كان صبيا في اول الوقت, اگر وہ بچہ تھا اول وقت میں, اگر وہ یعنی اس وقت بندے کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا بولے نا, اول وقت میں بچہ تھا لیکن بالغا في ذلك الجزء, اس جز میں بالغ تھا. دوسرے جز میں, پہلے جز میں جیسے نماز کا وقت آ گیا 5:30 کو نابالغ تھا, لیکن 5:35 بالغ ہو گیا. تو اب سبب کون سا ہے نماز کی ادائیگی کا؟ یہی وقت ہے نا. ہاں, اس کے لیے بلوغ کا جو وقت ہے. اب جب نماز شروع کریں گے وقت آگے بڑھ گیا نا, پھر وقت کیا ہوا؟ آگے بڑھتا چلا گیا. جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے تو جو وقت ان بالغ ہوا وہی وقت اس کے لیے کیا ہوا؟ سبب ہوا نماز کے فرض کے لیے. تو انہیں بالغ رہا تو سبب ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا سبب. وہی بتانا چاہتے ہیں. تو اس وقت میں وہ بالغ تھا, او کان کافرا فی اول الوقت, لیکن یا اسی طرح پر اول وقت میں وہ کافر تھا. مسلمن فی ذلک الجزء, اور دوسرے جز میں کیا تھا؟ انہیں مسلمان تھا. او کانت حائضا او نفسا, یا لڑکی حائضہ تھی یا نفسا تھی اول وقت میں, طاہرہ تھی اس جز میں. کس جز میں؟ بعد کے جز میں, اس کے بعد کے جز میں, اس کے بعد کے جز میں. تو نماز فرض ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی. یہاں تک کہ اگر بالکل آخری وقت میں بھی یہ لوگ جو ہے ہو گئے, یعنی کافر مسلمان ہو گیا اور نابالغ بالغ ہو گیا اور حائضہ اور نفسا پاک ہو گئی آخری وقت میں بھی, تو جو وہ جز آ گیا تو فوراً کیا آ گیا؟ نماز فرض ہو گئی. مگر وہ جز اتنا ہونا چاہیے کم سے کم کہ انہیں جو ہے نہا کر تکبیر تحریمہ پڑھ سکے. بولیے, نہا کر تکبیر تحریمہ بول سکے. اتنا وقت اگر باقی ہے, کیونکہ نہانے سے پہلے اس پر کیا فرض نہیں ہوتا؟ احکامات فرض نہیں ہوتے. نہاتے احکام فرض ہو گئے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو تکبیر تحریمہ کہہ سکے تو وہ نماز اس پر فرض ہو گئی. تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہہ سک رہے, بالکل 2-3 منٹ ہے, نہا بھی نہیں سکتے, تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہہ سکتے, پھر وہ نماز فرض نہیں ہوتی. اگر نہا کر تکبیر تحریمہ کہہ دیے تو نماز فرض ہو گئی, لیکن ادائیگی کا موقع نہیں ہے تو قضا کر لینا ہے. بولو قضا, ٹھیک ہے نا. شروع کر دی تو نہیں ہو جاتی, صرف اثر میں ہوتی, کیونکہ جزء ناقص ہے وہاں پہ. اثر میں کیا ہے؟ جزء ناقص میں شروع کرنے کی وجہ سے اگر جو غروب بھی ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے. دوسرے نمازوں میں نہیں, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ مغرب میں, نہ عشاء اثر میں ہو جاتی ہے. ہاں ہو جاتی نماز, یعنی سورج غروب ہو جائے مکمل تو ہو جاتی.
ہاں تو بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ جزء ناقص نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے. وعلى هذا او وجبت الصلاۃ وعلى هذا جميع صور حدوث الاہلیت فی آخر الوقت، اور اسی پر ہے اہلیت کے حادث ہونے کی تمام صورتیں آخری وقت میں، اہلیت کے صورتیں آخری وقت میں. وعلى العکس، اور اس کا الٹا، اس کا الٹا بھی ایسی ہے. الٹے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بیچاری خاتون پاک ہے، انہیں ابھی نماز نہیں پڑھی، تو نماز نہیں پڑھی تو سبب کون سا تھا اس کا؟ پہلا تھا، نہیں پڑھی، پھر دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، ابھی سبب اس کا آگے بڑھ رہا ہے، شروع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو وہ ہے شروع کا وہ وقت جو تھا سبب تھا، لیکن اس سبب میں حکم اس پر متوجہ نہیں ہو سک رہا کیونکہ انہیں حائزہ ہے، تو لہذا وہ نماز اس پر معاف. آئی بات سمجھ میں؟ اگر پڑھ لیتی تو ہو جاتی تھی، نہیں پڑھی نا. مگر اب جس وقت اس حیض میں ہے وہی سبب تھا نا، نماز کا سبب کیا تھا؟ حیض میں، لیکن حیض کی وجہ سے اس پر حکم آیا کیا؟ نہیں آیا، معاف ہے نماز. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں سمجھے؟ وعلى العكس بأن يحدث حيض أو نفاس أو جنون مستوعب أو إغماء ممتد في ذلك الجزء سقطت عنه الصلاة. تو وہ جز کچھ یاد رکھنا، سبب کیا ہے؟ جز ہے، پورا وقت نہیں ہے. اب نماز شروع کرنا چاہ رہی، لیکن جو سبب ہے اس سبب میں نماز اس پر فرض نہیں ہو رہی. اور الٹے پر یہ ہے کہ اس طور پر کہ وہ حدث پیش آ جائے، یا حدوث حیض تو پیش آ جائے، یا نفاس پیش آ جائے، یا جنون مستوعب، جنون کا مطلب ہے کہ گھیرا ہوا، پورے وقت کو گھیرا ہوا پاگل پن، تو اس کی وجہ سے بھی نماز معاف ہو جاتی. او اغماء ممتد، یا لمبی بے ہوشی فی ذالک الجزء، اس جز میں، تو نماز اس سے ساقط ہو جائے گی. اچھا، چونکہ ہم جو نماز شروع کرتے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت کیا ہے؟ سبب ہے، یہ یاد رکھنا. ہم جو نماز شروع کرتے ہیں تو اس نماز کے شروع کرتے وقت میں اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو وہ نماز انہیں حالت سفر کی ادا کرنا ہے، اگر انہیں مقیم ہے تو حالت اقامت کی ادا کرنا ہے، شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہے. چنانچہ دیکھو وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، اور اگر انہیں مسافر تھا اول وقت میں مسافر تھا، زہر کا ٹائم شروع ہوگا، اپنے گھر میں تھے لیکن ایسے چلے گئے، وقت شروع ہونے کے بعد گئے، لیکن ہم جہاں گئے ہیں اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہاں مسافر ہیں، کون سی پڑھیں گے؟ مسافر کی پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا سبب کون سا تھا؟ اب جو شروع ہو رہا وہ سب. آئی بس سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھا؟ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد نکلا، زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد میں شروع کے بعد 12:10 کو زہر کا وقت شروع ہو رہا، یہاں سے نکل کے چلا توپران تک گیا. اب اس کو جانا ہے آگے، اور کہاں تک جانا ہے بھائی؟ میرے تک جانا ہے. توپران تک پہنچا، اب اس کو یاد آیا کہ میں زہر کی نماز نہیں پڑھنا ہے، تو کون سا پڑھیں گا؟ انہیں قصر کی پڑھیں گا، کیونکہ جس وقت شروع کر رہا ہے وہی اس کا سبب ہے. بولو، اس سے تھوڑی دیر پہلے والا وقت سبب ہے، تو جب سبب آ رہا ہے انہیں کیا ہے؟ مسافر ہے. بولو، تو نماز کون سی پڑھیں گا؟ مسافر پڑھیں. اب اس کا الٹا لا لو، اگر کوئی آدمی جو توپران سے آ رہا، کہاں کو؟ حیدرآباد کو، وقت شروع ہو چکا تھا وہاں پہ، اگر وہیں پڑھ لیتا تو اس کو قصر کی نماز کافی تھی، لیکن انہیں کیا کرا؟ کہیں کو بھائی آپ گھر کو پہنچ کے پڑھ لیں گے. اب یہاں پہنچ رہا، اب آنے کے بعد کون سی پڑھنا ہے؟ اس کو پوری پڑھنا ہے، کیونکہ جس وقت شروع کرا اس وقت کیا ہے؟ انہیں مقیم ہے، مسافر ہے. کہاں بولا؟ اچھا، انہیں کیا ہے؟ آنے کے بعد مقیم ہے، تو جس وقت شروع کرا اس سے تھوڑی دیر پہلے کیا ہے؟ انہیں مقیم ہے. سبب کیا ہوا؟ مقیم کی نماز کا آیا نا. صحیح بولے؟ ہاں جی صحیح بولے نا. اچھا ٹھیک ہے، سوری. اس کا مطلب ہے کہ صحیح بولا، اس واسطے پوری قوت کے ساتھ بول رہا صحیح بولا. وَلَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، اور اگر وہ مقیم ہو اول وقت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت دنوں کے بعد آج سمجھ رہے تم سبق آسان. مسافرن فی آخرہ، اور مسافر تھا انہیں اس کے آخری وقت میں، یصلی اربعا، تو کتنے پڑھیں گے بھائی؟ انہیں 4 پڑھیں گے، کیونکہ جس وقت شروع کر رہا ہے اس وقت کیا ہے؟ مقیم ہے، اور شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے. وَبَيَانُ اعْتِبَارِ صِفَةِ ذَلِكَ الْجُزْءِ، اور اس جز کی صفت کے بیان کا اعتبار یہ ہے کہ ان ذالک الجزء ان کان کاملا، وہ اصل کا جو قصہ ہے یہ ہے، وہ اگر وہ جز کامل ہو، لے لو، اگر وہ جز کامل ہو تو تقررت الوظیفۃ، وظیفہ ثابت ہو جائے گا کامل. اگر وہ جز کامل ہو تو ثابت ہو جائے گا. جیسے فجر کی نماز ہے،
فجر کی نماز میں تم آخری وقت میں بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو آخری وقت کیا ہے, وہ کامل ہے. جیسے مثال کے طور پر آج ہی میں ٹائم دیکھا کہ 6:44 پہ فجر کا وقت ختم ہو رہا. کب ختم ہو رہا؟ 44 منٹ. اگر کوئی آدمی جو ہے 42 منٹ میں شروع کر رہا تو 42 منٹ کا وقت کون سا ہے اس کا؟ کامل ہے. تو نماز کیسے پوری کرنا؟ کامل پوری کرنا. اگر 44 وقت آ گیا سمجھو 44واں منٹ, نماز اس کی ساخت ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کامل شروع کر تو کامل پوری کر دینا. کامل اس وقت دبا کے 1 منٹ میں کامل پوری کر لینا. بولو بھی ہاں, سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ہاں. اگر وہ جو ہے ناقص وقت رہا تو بھی ناقص وقت میں کامل مکمل کر سکتے ہیں, کیونکہ شروع کرنے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کا اعتبار ہے. اگر وہ ناقص رہا تو ناقص انداز میں شروع ہو کے ناقص انداز میں پوری ہو سکتی. بولیے. جیسے کہ اثر کا مسئلہ ہے. اثر میں کیا ہے معلوم ہے, ایک عجیب غریب چھوٹ کہ جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے تو حدیث کے مطابق وقت ناقص ہے, وقت ناقص ہے. اثر کا وقت باقی رہتا ہے لیکن ناقص ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اثر کا وقت باقی رہنے کے باوجود بھی ناقص وقت آ گیا سمجھو, مثال کے طور پہ 5:45 5:45 یا 43 وغیرہ, اگر یہ منٹ جو ہے وقت ناقص شروع ہو گیا, یہ نہیں, یہ غروب کا رہتا, اس سے تھوڑی دیر پہلے 35 وغیرہ کا وقت کیا ہے؟ وقت ناقص ہے. اگر کوئی آدمی 35 کے بعد نماز شروع کر رہا تو کون سے وقت میں شروع کر رہا انہیں؟ وقت ناقص میں شروع کر رہا. تو اگر وقت ناقص میں مکمل کرا تو صحیح ہو جاتا. اس کے بعد وقت جو ختم ہو جاتا ہے نا وہ بھی ناقص ہے. غروب جو ہو جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ناقص ہے. اگر کوئی غروب میں بھی ختم کر رہا ہے تو بھی ہو جاتی ہے اثر کی نماز. کیوں؟ کیونکہ انہیں شروع کرا وقت ناقص میں, اور شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے والا وقت کیا ہے؟ وہ سبب ہے. تو ناقص سبب میں شروع کرا, ناقص سبب میں ختم کرا. ناقص سبب میں نہیں, ناقص وقت میں. سبب تو اس سے پہلے والا وقت ہے نا. ٹھیک ہے چلو. تو اگر وہ جز کامل ہو تو وظیفہ ثابت ہو جاتا ہے کامل, تو نہیں نکلتا ہے وہ ذمہ داری سے اس کو ادا کرنے سے اوقات مکروہہ میں. اس کی مثال ہے فیما یقال, جو کہ کہی جاتی ہے, ان آخر الوقت فی الفجر کامل, کہ فجر میں جو آخری وقت ہے کامل ہے. وانما يصير الوقت فاسدا بطلوع الشمس, اور وقت تو فاسد ہو جاتا ہے طلوع الشمس سے, اور وہ وقت کے نکلنے کے بعد فيتقرر الواجب بوصف الكمال, تو واجب ثابت ہو جاتا ہے وصف کے کمال کے ساتھ. فاذا طلع الشمس, جب سورج طلوع ہو جائے گا نماز کے درمیان میں تو فرض باطل ہو جائے گا فجر میں. لأنه لا يمكن إتمام الصلاة إلا بوصف النقصان, اس لیے کہ ممکن نہیں ہے اس کو نماز پورا کرنا مگر نقصان کے وقت کے, نقصان کے وصف سے. لیکن شروع کیسا کریں آپ؟ کامل شروع کریں تو نقصان کے وصف سے پورا نہیں کر سکتے. ولو كان ذلك الجزء ناقصا, اگر وہ جز ناقص ہو, اور اگر وہ جز ناقص ہو, کما فی صلاۃ العصر, جیسا کہ عصر کی نماز میں مثال دیا نہیں دیا ابھی. فإن آخر الوقت وقت احمرار الشمس, آخر وقت کیا ہے؟ سورج کے سرخ ہونے کا وقت ہے. والوقت عنده فاسد, اور وقت اس کے پاس فاسد ہو. فتقررت الوظیفۃ بصفۃ النقصان, تو وظیفہ ثابت ہو جائے گا. وظیفہ فریضہ, عصر کی نماز فریضہ ثابت ہو جائے گا نقصان کی صفت کے ساتھ. ولہذا وجب القول بالجواز عنده, اسی وجہ سے قول واجب ہو گیا ہے اس کے وقت میں جواز کا. مع فساد الوقت, وقت کے فاسد ہونے کے باوجود, وقت کے فاسد ہونے کے باوجود عصر کی نماز غروب شمس کے بعد ادا ہو جاتی ہے, اگر پہلے شروع کر دیے تو, ناقص ہونے کے بعد شروع کر دیے. لیکن اگر کوئی آدمی غروب شمس کے بعد شروع کرا تو ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.